السلام علیکم جی. اس ویڈیو کی آڈیو کی جو ریکارڈنگ ہے وہ رمضان کے آخری عشرے کے 4 دنوں میں ہوئی تھی، عید سے 4 دن پہلے. سو اگر رمضان کا ریفرنس بیچ میں آئے تو سمجھ جائیے گا کہ یہ اس کی آڈیو 1 ہفتہ پرانی ہے، لیکن یہ ہے کہ ریسرچ اس پہ تقریباً کوئی 2 ہفتوں سے کی جا رہی تھی. پلیز کنٹینیو اینڈ انجوائے دا ویڈیو. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اسٹیٹ کرافٹ. فرسٹ آف آل ویری ویری سوری جی، کافی دنوں سے ٹائم نہیں ملا. روزوں کی وجہ سے کافی زیادہ طبیعت ڈاؤن رہتی تھی تو ویڈیو نہیں بنا سکا، لیکن کافی کامنٹس آئے نئی ویڈیو کے لیے تو میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو تو بنانی چاہیے، خواہ مخواہ کافی دن ہو گئے، 1 ہفتہ ہو گیا ویڈیو نہیں ڈالی. سو آج کی جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک کافی سیلف ایکسپلینیٹری ہے. لیکن پلیز اگر کوئی یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ میں یہ بتاؤں گا کہ جو ترکی کا جو یہ 5th جنریشن فائٹر ایئر کرافٹ ہے جو یہ بنانے چلے ہیں ٹائی ایف ایکس، یہ ایئر کرافٹ کتنے ہوا میں کتنی ہزار بلندی پہ اڑے گا، کتنی سپیڈ سے اڑے گا، تو جو لوگ میرے پرانے سبسکرائبرز ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ الگ ٹائپ کی ویڈیوز ہوتی ہیں. میں ان ویڈیوز میں زیادہ نہیں پڑھتا، میں اسٹریٹجک اور ملٹری لاجک کی طرف زیادہ جاتا ہوں. سو یہ ویڈیو بیسیکلی بنانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ کافی جگہوں پہ مجھ سے کوسچنز ہوئے ہیں ڈفرینٹ فورمز کے اوپر کہ انڈینز اور امریکنز، یہ جو نیا لو سٹوری جو شروع ہو گئی ہے ان کی، انہوں نے ایک کوسچن ڈال دیا کہ کیا ترکی اس قابل ہے کہ یہ 5th جنریشن فائٹر ایئر کرافٹ خود سے بنا سکے. سو میں نے کہا یار ان کوسچنس کا آنسر کرنا بڑا ضروری ہے، بیکاز ہم لوگ ابھی ترکی کے ساتھ کافی چیزوں میں ان ہو چکے ہیں. ابھی نسٹ کے اندر بھی جو ٹائی ہے، ٹائی میں بولتا ہوں ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز کو، انہوں نے اپنا ایک آفس کھولا ہوا ہے، پراپر پروجیکٹ مینجمنٹ ایک قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک آف شور ریموٹ ڈیسٹینیشن ڈھونڈی ہوئی ہے پاکستان، جہاں پہ پاکستان کے سب سے ٹاپ کے ٹیلنٹ کے تھرو وہ اپنے ریسرچ کو بڑھائیں گے اور پراپر ان کو پروجیکٹ مینجمنٹ، یہ ڈیفنس پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر اور ایگزیکیوشن اینڈ انجینئرنگ کے اندر یہ آگے لے کے جائیں گے. اس میں ان کا بھی بڑا فائدہ ہے، ہمیں بھی فائدہ ہے. سو چونکہ ہم لوگ ٹرکی کے ساتھ کافی زیادہ ڈیفنس ڈیز میں اندر جا چکے ہیں، جنا کلاس فریگیٹ سے لے کے ملجم کلاس اڈا، جو ملجم کلاس تو ہم کہہ رہے ہیں اڈا کلاس کورویٹس تھی، لیکن ہمارے پاس وہ جو ہے بابر کلاس کورویٹس یا ہیوی کورویٹس کو آپ اس ملجم پروجیکٹ کے اندر لے آئیں، وہ ہم لوگ ترقی کے ساتھ کر رہے ہیں. T-129 اٹاک جو تھا جو ہم مٹیریلائز نہیں کر سکے، اس طرح کافی چیزیں ہماری ایون F-16 کی مڈ لائف اپ گریڈز میں بھی ٹرکی نے کافی ہیلپ کی تھی، ان کے پاس ہوئی تھی بیسکلی. سو جو ہمارا ڈیفنس ریلیشن شپ ترکی کے ساتھ بن چکا ہے، اب اس قسم کے کوشچنز پاکستانیوں کے دماغوں میں سیٹ کرنا جو ہے وہ ایک قسم کی کنفیوژن پھیلانا ہے، اور میرا کام یہی ہے کہ میں اس کنفیوژن کو ختم کرنے کے لیے بیسیکلی آیا ہوں. سو لیٹس ڈسکس دس کہ ترکی بیسیکلی کس طرف جا رہا ہے. پہلے ہم دیکھ لیں کہ 1980 سے پہلے کا جو ترکی تھا ان کا کیا حساب کتاب تھا. 1980 سے پہلے یا 1970 سے پہلے آپ کر دیں، ترکی جو تھا وہ تقریباً اپنا سارا اسلحہ نیٹو سرپلس اسلحہ اور امریکہ سے خریدتا تھا. نیٹو سرپلس مطلب جو ایکسٹرا بن جاتا تھا وہ ان سے خرید لیا کرتا تھا، اور جو امریکہ ان کو دیتا تھا وہ امریکہ کی مہربانی. لوکل انڈسٹری اتنی اسٹرانگ نہیں تھی کیونکہ نیٹو کا ایک خمار تھا. امید تھی کہ جب بھی ای یو بنے گا، کیونکہ ای یو کے اوپر کام کافی عرصے سے چل رہا تھا، تو ای یو کا بھی ممبرشپ مل جائے گی، تو وہ ایک جس طرف ترکی چلا گیا تھا انہوں نے اپنی لوکل انڈسٹری کے اوپر اتنا فوکس نہیں کیا. تو اس کا ان کو خمیازہ یہ بھگتنا پڑا کہ جب ان کی یونان کے ساتھ سائپرس کے اوپر جنگ ہوئی تو اس میں انہوں نے امریکن میڈ اسلحہ یوز کیا، نیٹو کا اسلحہ یوز کیا اگینسٹ اے نیٹو کائنڈ آف اے کنٹری، ناٹ اے نیٹو کنٹری بٹ اسٹل اے یورپین کنٹری. ریسزم کلاسزم تو وہاں پہ بہت زیادہ ہے. خیر، تو امریکہ نے جی ان کے اوپر ان کی تھوڑی سی کلاس لی کہ بھائی یہ ہمارا اسلحہ اس مقصد کے لیے تو نہیں، ہو تو سوویت یونین کے خلاف ہم نے تمہیں دیا ہے. تو ترکی نے ریئلائز کیا کہ یار اگر ہماری جنگیں جو ہمارے اپنے قومی مفادات کی جنگ ہے اس میں ہم یہ اسلحہ یوز نہیں کر سکتے، اور ہم پیسے دے کے خرید رہے ہیں، اور ہم صرف امریکہ سے کو پیسے دے کے امریکہ سے اسلحہ لے رہے ہیں امریکہ کی جنگ لڑنے کے لیے، تو یہ کس قسم کی مطلب لاجک ہوئی. تو انہوں نے بڑی شدت سے بڑی سپیڈ سے اپنی لوکل انڈسٹری کے اوپر کام شروع کیا، جس میں انہوں نے بہت زیادہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس، کنسورٹیمز، بزنسز بنانا شروع کیے جن کے اوپر ایکسٹرا چھوٹ دی گئی تھی
پھر سٹارٹ اس طرح سے ہوا کہ لائسنس پروڈکشن شروع کی گئی کافی چیزوں کی. اچھا امریکہ سے تعلقات بھی پھر کافی اچھے ہو چکے تھے تو ایف سکسٹینس جو تھے وہ جیسے ہم جے ایف سیونٹین پاکستان کے اندر بناتے ہیں ایف سکسٹین ادھر بنتا ہے. ہم جے ایف سیونٹین میں بیسیکلی پروگرام اونر بھی ہے نا, مطلب وہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا جہاز ہے کیونکہ ہم نے اس میں انویسٹ کیا سم تھنگ, لیکن ان کے پاس ایک قسم کی لائسنس پروڈکشن والا حساب کتاب تھا. سو ایکسپرٹیز نو ڈاؤٹ اس سے ان کو ملی. انجن بھی یہ بنا رہے ہیں ایف 110 ہے کہ ایف 100 ہے, وہ میں دیکھ لوں گا. مجھ سے یہ نمبرز اینڈ لاجکس کا سوری نمبرز اینڈ نیومیریلس میں بہت زیادہ برا ہوں. خیر یہ بیسیکلی اس کا انجن ہے ہمارے یہ ایف 16 کا. تو ایف 110 یہ بھی یہ لوگ بنا رہے ہیں لائسنس پروڈکشن پہ. تو انہوں نے یہ سب کچھ بنانا شروع کر دیا تھا لائسنس پروڈکشن, اینڈ سلولی اپنی انڈسٹری کو کریٹ کرنا. جس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم انڈسٹری کریشن کی بات کرتے ہیں تو آپ اپنی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس اپنے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس میں ایسے ڈسپلنس ایسے کریکولمز ایسے مضامین کو لے کے آئیں جو کہ ڈیفنس ٹیکنالوجی سے ریلیٹ کریں. اس میں الیکٹرانکس ہو گیا, فزکس ہو گئی, کیمسٹری بہت امپورٹنٹ ہے, لوگوں کو شاید نہ پتا ہو لیکن آپ کے بامز میں اور میٹلرجی میں ان تمام چیزوں میں کیمسٹری کا بہت زیادہ ہاتھ ہوتا ہے. سو یہ جو اتنا بڑا انہوں نے وہ اٹھایا تو اس میں مطلب ایک یہ بیڑا انہوں نے اپنے سر پہ اٹھا لیا کہ بھائی ہم لوکل پروڈکشن کی طرف جائیں گے, ہم اپنی ٹیکنالوجی بنائیں گے. سو انہوں نے کنسورٹیمز بھی بنائے ایز اے سیڈ, انہوں نے باہر سے فورن ٹیلنٹ کو بھی ایکوائر کیا. یہ بڑا مشکل کام تھا. اب فاسٹ فارورڈ 2000 یعنی سن 2000 میں ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے $1 بلین کی ڈیفنس اینڈ ایویشن ٹرن اوور تھا, صرف $1 بلین کا. اور صرف پوری دنیا کی 100 جو سب سے ٹاپ کی ڈیفنس ایکسپورٹ انڈسٹریز ہیں کمپنیز ہیں ان میں صرف ایک ٹرکش کمپنی ہوا کرتی تھی بس. فاسٹ فارورڈ 2020, اب ہم کس چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ترکی ماشاءاللہ یہ $1 بلین کی جو ایکسپورٹ فگر ہے ان کا, یہ انہوں نے پہنچا دیا $11 بلین کے اوپر. اور صرف جو پورے 100 ٹاپ ڈیفنس ایکسپورٹ کمپنیز میں جو ان کی ایک کمپنی ہوا کرتی تھی اس سے وہ نمبر انکریز ہو کے 7 کمپنیز ایسی ہو گئیں جو وہاں پہ پہنچ گئی. 70 سے اوپر انہوں نے لوکل انڈسٹریز بنائی ہیں, کمپنیز بنائی ہیں. یہ بیکر کا نام آپ لے لیں, یہ ٹوساس کا نام آپ لے لیں, ٹرکش ایناٹیکل انڈسٹریز جو ہے اس کا نام آپ لے لیں, سوری ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز یہ ہو گیا. اچھا لینٹرٹیک ہو گیا. میرے پاس یہ ابھی ایک لسٹ, اچھا اسیلسان جو ہے جس کے ہم اسیلوپارڈز یوز کرتے ہیں اپنے جی ایف 17 میں وہ ہو گئے. تو ایک پوری میرے پاس جسے کہتے ہیں ایک لسٹ کھلی ہوئی ہے جس میں مطلب ناموں کی کوئی کمی نہیں ہے. اور اس لسٹ میں پھر آپ کو میں سمجھاتا ہوں کہ ان لوگوں نے اور کیا کیا, لیکن پہلے ذرا سے نمبرز کی گیم پوری کر لیں. 350 کے قریب ان کے ماشاءاللہ ابھی پروجیکٹس ہیں, ڈفرنٹ قسم کے ریسرچ اینڈ ڈیفنس ملٹری کے پروجیکٹس جو کہ جس طرح کہ اگر آپ یہ ہمارا ٹائی ایف ایکس جو ہو گیا 5th جنریشن فائٹر ایئر کرافٹ, اس طرح کے 350 ماشاءاللہ ان کے پروجیکٹس ہیں جس پہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں. $70 بلین, $11 بلین تو ان کا وہ تھا نا ٹرن اوور ایکسپورٹ کا فگر تھا. $70 بلین انہوں نے ان 350 پروجیکٹس میں انویسٹ کیا ہوا ہے. 1 بلین ہوتے ہیں 1000 ملین ڈالرز میرے بھائی, 70 بلین. تو آپ سوچیں ان کی انڈسٹری نے صرف 20 سال میں کتنا بوم مارا ہے. اچھا یہ تو بات ہو گئی پیسوں کے حساب سے, لیکن ٹرکش اسلحے میں ایک اور خاصیت ہے. ٹرکش اسلحہ انتہائی سمپل اور سستا الٹرنیٹو ہے یو ایس اسلحے کے, کچھ جگہوں سے کچھ اعتبار سے سستا بھی ہے. سستا کیوں؟ میں صرف ڈرونز کی حد تک بات کر رہا ہوں. یو ایس ایک پریڈیٹر ڈرون جو بناتا ہے وہ $100 بلین کا, 100 ملین ڈالر کا ان کا پورا پیکج آتا ہے. 100 ملین جو یہ افغانستان میں یوز کیا ان لوگوں نے, جس کی قیمت میں بیسیکلی آپ 3 تو جے ایف 17 بلاک 3 بنا سکتے ہیں, ایک آپ F-35 بھی اٹھا سکتے ہیں پریڈیٹر ڈرون. اس کے مقابلے میں جو ڈرون ہمارے یہ بناتے ہیں دنیا کا بہترین بائی دا وے ڈرون جو ہے ترکی بناتا ہے, اسی قیمت $1 ملین سے لے کے 2-3 ملین ڈالر تک ہوتی ہے. سو ان کے اس پہ مت جائیں کہ ان کی ایکسپورٹ کوالٹی ایکسپورٹ نمبر کتنا ہے, $1 بلین کتنے ہیں. ان کی فگرز بڑے زبردست ہیں. ان کی جو پرفارمنس ہے وہ دنیا کی بہترین ہے. کیوں؟ پریڈیٹر ڈرون سے امریکہ نے کیا دنیا میں اکھاڑ دیا, کتنا انہوں نے افغانستان کانکر کر لیا, کتنی انہوں نے عراق وار کی ٹائٹ بدلی. نو, کچھ خاص فرق نہیں پڑا. اکنچی جو ڈرونز ہیں اور جو بیریکٹر
TB2 جو ان کے جو بیکر کے ڈرونز ہیں، اس پہ نارگونو کاراباخ کی جنگ پہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ پاکستانی پیسوں میں بتاتا ہوں آپ کو 40-50 کروڑ روپے کے نقصان پہ جو ایک دو ڈرون آذربائیجان کے گر گئے تھے، انہوں نے 4.5 بلین ڈالرز، 4.5 خرب روپے کا جو ڈیفنس اکوپمنٹ تھا آرمینیا کا، وہ انہوں نے تباہ کیا. مطلب آپ ایک گولی لے کے آئیں اور ایک گولی سے آپ ٹینک نہیں ہوائی جہاز تباہ کر دیں، وہ گولی اتنی افیکٹو ہو. سو ٹرکش اسلحہ بہت سمارٹ ہے، بہت لیتھل ہے. ابھی یوکرین نے جو سٹینڈ لیا ہوا ہے رشیا کے اگینسٹ، اس میں بھی ان کے ٹرکش ڈرونز بہت آگے جا رہے ہیں. خیر، ہم سٹوری کو ذرا شارٹ کرتے ہیں کہ جی مجھے کیا لگتا ہے ان کی. تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی انڈسٹری کس طریقے سے گرو کر رہی ہے. اچھا، مزے کی چیز، اب جو یہ لسٹ میں نے کھولی ہوئی ہے، اس میں تقریباً 27 سے 30 کے درمیان ایسی کمپنیز ہیں جو کہ صرف انفارمیشن ٹیکنالوجی، الیکٹرانک سافٹ ویئرز اینڈ سب سسٹمز میں کام کر رہے ہیں. اس میں آپ کا اسلسان سے لے کے آپ کی سیلیکس ہو گیا، ٹول کام ہو گیا، ویسٹل ہو گیا، مطلب بے تحاشا کمپنیز ہیں. کوئی سیٹلائٹس میں کام کر رہا ہے، کوئی میٹلرجی میں کام کر رہا ہے، کوئی پریسیجن کٹنگ میں کام کر رہا ہے، کوئی فیبریکیشن میں کام کر رہا ہے. مطلب ابھی میں صرف اگزامپل کے طور پہ میں نے کچھ کمپنیز ایسی، جسے کہتے ہیں نا جلدی جلدی میں، ایئر پلیٹ فارم کی کچھ کمپنیز میں نے کھولی. میں صرف وہ ایئر پلیٹ فارم دیکھوں گا. اچھا، یہ 27 سے 30 تو الگ ہیں. بیٹری اینڈ پاور سسٹمز میں ان کی الگ دو کمپنیاں کام کرنے کی، بیکاز ابھی تو یہ ہائیڈروجن سائٹ پہ، لیکن لیتھیم کو دیکھ لیں تو نیکسٹ یہ جو ٹیسلا نیکسٹ ایوولوشن لے کے آ گیا ہے فزیکل بیٹریز میں، وہ لیتھیم بیٹریز ہیں. یہ آلریڈی اس طرف جا چکے ہیں. ایئر پلیٹ فارمز میں ان کی ماشاءاللہ 8 کمپنیز ہیں. مطلب بیکر بھی ان کے پاس ہے، تو ٹی اے آئی بھی ان کے پاس ہے، ٹرکش ٹیکنک بھی ان کے پاس ہے، ٹوساس انجن انڈسٹریز بھی ان کے پاس. مطلب یہ ڈفرنٹ کام کرنے والی ڈفرنٹ انڈسٹریز. اور اس کے علاوہ بھی ان کے پاس لینڈ پلیٹ فارمز کی تو الگ ہے. میں تو ابھی صرف ایئر فورس کی بات کر رہا ہوں اور میں الیکٹرانکس کی بات کر رہا ہوں. اچھا، اگزامپل لیتے ہیں. ابھی میں اگزامپل لوں گا ایسی کمپنی کی جس کمپنی کی بیسیکلی وہ ایک جہاز نہیں بنا رہے، وہ ٹینک نہیں بنا رہے، وہ بنا رہے ہیں ایسے سسٹمز جس کے تھرو یہ سب چیزیں آپس میں، مطلب بیسیکلی جہاز میں صرف جہاز کی اسٹرکچر کے علاوہ اندر الیکٹرانکس بھی ہوتی ہیں، ایویونکس بھی ہوتی ہیں، ڈفرنٹ ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں، آٹونومس سسٹمز ہوتے ہیں، سب سسٹمز ہوتے ہیں. یہ کافی چیزیں ہوتی ہیں. ان کے بغیر جہاز نہیں بن سکتا. ہم صرف جہاز کا وہ ڈھانچہ دیکھتے ہیں، میزائل دیکھتے ہیں، شیشہ دیکھتے ہیں، سیٹ دیکھتے ہیں اور انجن دیکھتے ہیں اور ٹائر دیکھ لیتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی. یہ تو 30% سے 40% جہاز ہے. انجن کو چھوڑ کے 50% تو آپ کے تمام بیچ میں الیکٹرانکس کے سسٹمز ہوتے ہیں، فلائی بائی وائر سسٹمز ہوتے ہیں، ہوٹا سسٹمز ہوتے ہیں، بہت چیزیں ہوتی ہیں. سو میں جس کمپنی کا بھی ذکر کر رہا ہوں، یہ صرف ایک کمپنی ہے آؤٹ آف سو مینی ٹرکش کمپنیز. اس کا نام ہے لینٹا ٹیک، اور اس کی میں ایک سلائڈ بھی بیسیکلی ڈال دوں گا. اب آپ صرف دیکھیں کہ ان کے بزنس ایریاز کون سے ہیں. اچھا، انمینڈ آٹونومس سسٹمز، جو کہ آپ کے جہازوں سے لے کے آپ کی یو اے ویز، ڈرونز تک میں استعمال ہو سکتے ہیں. انمینڈ آٹونومس سسٹم سے مراد وہ سسٹمز جو کہ پہلے انسان پرفارم کرتا تھا، اب وہ ایک کمپیوٹرائز سسٹم پرفارم کر کے دے رہا ہے، جہاں پہ انسان کو فزیکلی پریزنٹ ہو کے مانیٹر کرنے کی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ کو کمپیوٹر کر کے دے گا، جس کا مطلب ہے اس میں اے آئی بھی آگے آئے گی. اچھا، ہائیڈروجن اینڈ فیول سیل ٹیکنالوجیز میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں. کرٹیکل فیسلٹی اینڈ بارڈر سیکورٹی ٹیکنالوجیز میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں. اسپیس ٹیک کے اندر یہ لوگ کام کر رہے ہیں. ڈیجیٹل ہیلتھ کیئر ٹیکنالوجیز میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں. مطلب یہ تو اوور دی ٹاپ آف دیئر ہیڈ جو ان لوگوں نے چیز ڈال دی. سائبر سیکیورٹی میں، اچھا، جو ٹیکنالوجی سینٹر آف ایکسلنس، انہوں نے ایک الگ سے اپنا پورا فیچر، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنا بزنس ایریا بنایا ہوا ہے. اس کی بھی فردر کلاسیفیکیشنز بڑی مزے کی ہیں. اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اے آئی، سائبر سیکیورٹی، بگ ڈیٹا، سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر، ٹیسٹنگ اینڈ ویریفیکیشن، بیسیکلی کوالٹی کنٹرول اینڈ کیو اے کی بات ہو رہی ہے، اور سسٹمز انٹیگریشن کی. یہ جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ فیوچر ہیں. یہ آپ کی وارفیئر میں فیوچر ہے. آپ امیجن کریں ایک ایسا جہاز جو کہ ہوا میں اڑ رہا ہے، جس کی 95% سے 100% فنکشنز وہ خود کر رہا ہے. اس کے اندر ایک کمپیوٹر ہے جو اسے کر کے دے رہا ہے. ایک لاجک ہے. بگ ڈیٹا سے جو ابھی میں نے ورڈ یوز کیا تھا، اس سے مراد یہ کہ جس ایلیویشن پہ اڑ رہا ہے، اس طرح کی ایلیویشن میں اس جہاز کو اتنا ڈیٹا پرووائڈ ہوا ہے کہ بھائی
پچھلی اس طرح کی فلائٹس میں ہم نے کیسے پرفارم کیا تھا. میں اگزامپل دیتا ہوں بگ ڈیٹا کی آپ کو ایک سنائپر کی. اس سے ایک سنائپر جب بیسیکلی سنائپنگ مشن پہ جاتا ہے تو اس کے پاس ایک بک ہوتی ہے, مجھے اس کا نام بھول گیا. وہ اس بک میں دیکھتا ہے کہ یار اس وقت میری ونڈیج کیا چل رہی ہے, ٹارگیٹ ڈسٹینس مجھ سے کتنا ہے, ایلیویشن کتنی اس نے رکھنی ہے, مطلب وہ ونڈیج دیکھتا ہے اور ٹارگیٹ ڈسٹینس دیکھتا ہے, ٹیمپریچر دیکھتا ہے. تو وہ اپنی اس نے بک رکھی ہوتی ہے, اس بک میں دیکھتا ہے کہ جب یہ تینوں چیزیں میچ کر رہی تھیں, جب یہ ونڈیج اتنی تھی اور ٹارگیٹ ڈسٹینس اتنا تھا, ٹیمپریچر میرے خیال سے اتنا تھا, تو پھر مجھے اس ٹائم پہ اپنی کیا پیرامیٹرز رکھنے تھے. تو وہ ایک قسم کا جو بناتے رہتے اوور دا پیریڈ آف ٹائم شوٹنگ کر کر کے, وہ بڑا ایکوریٹ ان کا گائیڈ لائن بنتی ہے. سیم از دا کیس وتھ بگ ڈیٹا. بگ ڈیٹا آپ کے بہت ڈفرنٹ انسٹنسز کو جو آپ کی ہسٹری میں ہوئے ہوتے ہیں ان کو اٹھاتا ہے اور اس میں بیسٹ روٹ نکالتا ہے. بگ ڈیٹا میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں, اور یہ ایک ڈیفینس کمپنی ہے, مطلب یہ کوئی عام سافٹ ویئر کمپنی نہیں ہے. ہارڈ ویئر میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں. ٹیسٹنگ اینڈ ویریفیکیشن از ویری امپورٹنٹ. کیو اے کی بات کی جاتی ہے, میرا ٹیکنالوجی سے تھوڑا بہت تو نہیں, 10 سال میں نے کام کیا ٹیکنالوجی کی سیکٹر میں. اگر آپ بہت زبردست گاڑی بنا لیں لیکن کبھی اس کا انجن فیل ہو جائے, کبھی اس کی بریکس فیل ہو جائیں, کبھی اس کا ای ایف آئی فیل ہو جائے, کبھی اس کا سلینسر فیل ہو جائے, کبھی اس کا آکسیجن سینسر خراب ہو جائے, مطلب کوالٹی کنٹرول اگر آپ کا نہیں ہے تو آپ کی بڑی سے بڑا ہتھیار بھی بیسیکلی انتہائی بیکار ہو جاتا ہے آپ کے لیے. مطلب اس پہ آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے, ریلائی نہیں کر سکتے. سو سائبر سیکیورٹی کیوں امپورٹنٹ ہے؟ 6 7 جنریشن وارفیئر میں سائبر اسپیس الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کی بات کی جاتی ہے. تو اس میں ہیک اٹیکس ہو گئے. ہیک اٹیک کا مراد یہ نہیں کہ بھائی آئے بینک سے پیسے لیے گئے, نو. ایران امریکہ کے ڈرونز اتار لیتا تھا. آپ جو اینیمی کی بیٹل فیلڈ کے اندر ڈفرنٹ ایسٹس ہیں, آپ ان کو بھی ہیک کرنے کی کوشش کرتے ہو. سو سائبر سیکیورٹی از امپورٹنٹ. اور یہ ابھی میں نے صرف ایک کمپنی آپ کو بتائی ہے ان کی. ایک اور کمپنی کی طرف چلتے ہیں. ابھی میں ادھر جاتا ہی نہیں ہوں جی کہ یہ انجن بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے, وہ بچوں والی باتیں. اچھا, یہ ہے کالے ایرو اور ونگز آف یور فیوچر. دیکھیں انٹیگریٹڈ پروسیسز, اور انہوں نے ڈفرنٹ اپنی چیزوں کو ڈفرنٹ ٹیکنالوجیز اور ڈفرنٹ سیکٹرز کو اپنے دکھا رہے ہیں. لیکن بیسیکلی ایوری بڈی نوز کہ دے آر مور سورٹ آف لائک, ان کا مین کانٹریکٹر جو ہے وہ ڈیفینس آئی ڈی ہوگا. اچھا, کس چیز میں ان کا بڑا زبردست فائدہ ان کو وہ ہے مشیننگ. 5 ایکسس سی این سی مشین سینٹرز ان کے جی, ہائی اسپیڈ مشیننگ. سی این سی کمپیوٹر, یہ کمپیوٹرائز مشیننگ ہوتی ہے جس میں آپ جو بھی چیز کمپیوٹر میں ڈیزائن کرتے ہیں لیزر کے تھرو کٹ کر کے وہ آپ کو نکال کے دے دی جاتی ہے پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ. اچھا, پریسیجن مینوفیکچرنگ, اگین ریلیٹڈ ٹو مشیننگ اینڈ کیا کہتے ہیں فزیکل اسٹرکچر بلڈنگ, شیٹ میٹل فیبریکیشن. یہ ڈفرنٹ کیپیبلٹیز ہے اس کمپنی کی, اور ان کے پروگرامز کیا ہے, بوئنگ میں یہ کام کر چکے ہیں, ایئر بس میں یہ لوگ کام کر چکے ہیں. پھر میں ایگزامپل دوں گا آپ کو بیکر ٹیکنالوجیز, جو بیرکتر جو ان کی کنچی اور بیرکتر ٹی وی 2 پاکستان بھی خرید رہا ہے, بیسیکلی کافی اچھے نمبرز میں لے رہا ہے. یہ وہی ڈرونز ہیں جن کی میں نے ابھی آپ کو کہانی ڈالی تھی. انہوں نے آرمینیا اور ناگورنو کراباخ کی جنگ میں انہوں نے آرمینیا کا کیا حال کیا تھا, یہ وہی ڈرونز ہیں. اور ان ڈرونز کے اوپر میں پراپر اپنی, مطلب اس میں جو اکنچی ڈرون ہے جو کہ ذرا ٹی وی 2 سے بڑا ہے, مجھے بڑا پسند آیا تھا وہ ڈرون, دنیا کا بہترین ڈرون جس کو کہا جاتا ہے. اس کی کیا کوالٹیز ہیں, 24 گھنٹے, 27 گھنٹے, 23 گھنٹے اس کی انڈیورنس ہو گئی. اڑتا بہت ہائی ایلیویشن کے اوپر ہے, ایسا ریڈار اس میں لگا ہوا ہے. ڈفرنٹ اس کی اپنی انہوں نے انوینٹری بنائی ہے ویپن پے لوڈ کی. یہ راکسٹان ہو گیا اور ان سب کو ملا کے یہ کمپنیز ہے ڈفرنٹ. بہت مطلب آٹومیٹیکلی ٹیکسینگ کرتا ہے, خود اڑتا ہے, خود آٹو ٹیک آف, آٹو لینڈنگ. مطلب آپ اس چیز کو دیکھیں تو اٹس اسٹیٹ آف دی آرٹ, اٹس اسٹیلدی, دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اٹس اسٹیلدی. اب بیکر ٹیکنالوجیز اپنے ڈرونز کو اسٹیلتھی بنا رہی ہے. ایک تو ان کا اسٹرکچر تھوڑا سا بہت زیادہ ان کی منیمم پروفائل ہے, دوسرا وہ تھرو آؤٹ کمپوزٹ مٹیریلز کے اندر جا چکے ہیں. بیکر ٹیکنالوجی والے جو ہیں کمپوزٹ مٹیریل بالکل ہمارے جیسے فائبر گلاس مٹیریلز ہوتے ہیں نا, یہ اس طرح کی ٹیکنالوجی ہوتی ہے. جہاں جیسے فائبر گلاس کے اندر ہم لوگ ڈفرنٹ شیٹس ڈالتے ہیں, پہلے کپڑا ڈالا, پھر اس کے اوپر پلاسٹک بچھائی, پھر اس کے اوپر لکوڈ ڈالا, اس کو گرمایا یا چھوڑ دیا, پھر اس کو آپ نے کسی مولڈ کے اوپر ڈالا, کاسٹنگ ماسٹنگ کا جو پراپر طریقہ ہوتا ہے, تو وہ آپ کے پاس اینڈ میں ایک سالڈ چیز نکل کے آ گئی. لیکن جو کمپوزٹ مٹیریلز ہوتے ہیں جہازوں میں جب استعمال کرتے تو یاد ہے کہ جہاز پرانے زمانے میں ہم لوگ جب 3rd جنریشن پہ, مطلب 1st جنریشن میں تو لکڑی بھی یوز ہوتی تھی, 2nd جنریشن میں بھی تھوڑی بہت استعمال تھا لکڑی کا, لیکن 3rd جنریشن واز ٹوٹلی میٹل.
میٹل سے جہاز بنتا تھا، یہ لوہے ٹائپ جو آپ کے دھاتیں ہوتی ہے نا، ان سے جہاز بنتا تھا. 4.5 جنریشن اور 4 جنریشن فائٹرز کے اندر کمپوزٹ مٹیریلز کا استعمال شروع کر دیے، ایسے مٹیریلز جو کہ ریڈار کی زیادہ ریفلیکشن نہ دیں ریڈار کی ویوز کو. کمپوزٹ مٹیریلز اسٹرینتھ وائز 100%، میں نے کوئی جہاز نہیں دیکھا اب تو جو 100% کمپوزٹ مٹیریل سے بنا ہو. ایٹ لیسٹ میں نے نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے کوئی ہو دنیا میں. میں بات کر رہا ہوں ایسے جہاز کی جو کہ F-35 ہو گیا، F-22 ہو گیا، ہمارا شینیانگ J-31 J-20 ہو گیا، Su-75 چیک میٹ Su-57 ہو گیا. مطلب جتنی بھی ففتھ، یہ میں سارے ففتھ جنس کی بات کی ہے. تو میں نے ففتھ جنریشن میں بھی 100% یہ کمپوزٹ مٹیریلز والے نہیں دیکھے. لیکن اکنچی ڈرونز میں بہت مطلب دے آر ٹوٹلی میڈ آؤٹ آف، جو ان کی جو ڈاکومنٹری میں نے دیکھی تھی، ٹوٹلی میڈ آؤٹ آف یہ کمپوزٹ مٹیریلز میں یہ کیا کرتے ہیں کہ کاربن ہو گیا، گریفین ہو گیا، اس طرح کی ڈفرینٹ ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کی شیٹس بنا کے ان کو ایک پراپر طریقے سے کمپریس کر کے ڈالتے ہیں، جس کی اسٹرینتھ اتنی مضبوط ہو کہ وہ آپ کے جہازوں میں ایئر کرافٹ گریڈ کے مٹیریل بن جائے. یعنی ہائی جی مینیورز ہو گئے، ہائی اینگل آف اٹیکس ہو گئے، ڈفرینٹ ہائی سپر سونک سپیڈز ہو گئی، ان کو وہ برداشت کر سکے. تو پوائنٹ جو میں بنانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ڈرونز کے اندر یہ چیزیں ڈالی ہوئی ہیں. اور ایک ففتھ جنریشن فائٹر ایئر کرافٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کو آپ نے فرنٹل اسٹیلتھ، ریئر اسٹیلتھ، یہ تو اس کی اسٹرکچرل اسٹیلتھ ہو گئی نا کہ جی سائڈز کون سے سائڈز ہیں اور اس کی شکل بڑے آکورڈ سے اس کے اینگلز ہوں تاکہ وہ چیز ریفلیکٹ نہ کرے، ڈیفلیکٹ کرے جو ریڈار کی ویوز ہیں. تو وہ تو ایک تو آپ نے اس کو بڑا اینگولر قسم کا بنا دیا. اینگولر از اے ویری لیم اینڈ ٹرم جو میں یوز کر رہا ہوں. دوسری چیز کیا ہوتی ہے ففتھ جن کے اندر؟ دوسری چیز ہوتی ہے کہ جی آپ نے مٹیریلز کون سے استعمال کیے اس جہاز کو بنانے کے لیے. مٹیریلز جی استعمال کیے جاتے ہیں کافی حد تک ایسے جو کہ کمپوزٹ مٹیریلز ہو جو میں نے ابھی ایکسپلین کی. اچھا اس کے اوپر پھر جو ریم کوٹنگز کی جاتی ہیں، ریڈار ایبزاربنٹ مٹیریل کی کوٹنگز کی جاتی ہیں. اچھا جو پیچھے انجن کے جو ایگزاسٹس ہیں ان کے نوزلز کے اوپر بھی اسپیشل کوٹنگز کی جاتی ہیں. ان کے نوزلز کو بعض اوقات تھوڑا سا باہر نکالا جاتا ہے، انجن اندر ہی ہوتا ہے تاکہ ہیٹ جو ہے وہ پراپر باہر نہ آئے، تاکہ انفراریڈ IRSTs جو سینسرز اینڈ ٹریکرز ہیں اس کے اندر اتنی پاسانہ ہے یہ لوگ ٹریک نہ ہو سکیں. میں نے پشتو بول دی پاسانہ ہے، سوری. سو یہ سب چیزیں تو اپنی طرف ہیں، لیکن ایک اور چیز مطلب اسٹیلتھ ادھر ختم نہیں ہوتی. اسٹیلتھ میں 2-3 اور فیچرز بھی ہوتے ہیں. اسٹیلتھ میں آپ اپنے جب کمپوزٹ مٹیریلز کا استعمال کرتے ہیں، اپارٹ فرام دس شیپ جو آپ نے بنائی ہے، آپ اس پہ کمپوزٹ مٹیریلز کا استعمال کرتے ہیں. وہ آلریڈی ترکی نے شروع کیا ہوا ہے اپنے ڈرونز میں جو یہ بنا رہے ہیں. اچھا اب آپ کہیں گے یار ڈرونز کی جو تم بات کر رہے ہو یہ تو 300 400 500 کلومیٹر سے اوپر نہیں اڑنے والی چیز ہے نا، 300 کلومیٹر یا 400 کلومیٹر کی سپیڈ پہ یہ ہوا میں اڑ رہا ہے. انڈرسٹوڈ. بٹ ایک اور ڈرون بھی ہے جس کی تصویر میں نے آپ کے سامنے لگا دی ہے. ابھی اس کی فل ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، لیکن اتنا مجھے جو میں نے پڑھا ہے اس کے بارے میں وہ یہ ہے کہ اٹس گوئنگ ٹو بی اراؤنڈ 800 کلومیٹر 0.6 میک سب سونک. ٹھیک ہے. اٹس گوئنگ ٹو بی اے فائٹر جیٹ. یہ فائٹر جیٹ ماڈل ہے جس کو یہ فلائنگ فش بول رہے ہیں. اور یہ ہوا میں لڑائی کرے گا جہازوں کے ساتھ پراپر، مطلب F-16 کے ساتھ یہ لڑائیاں کرے گا. اور جو اس کی ٹاپ سپیڈ ہے، اگر دیکھیں تو 300 400 ناٹس 500 ناٹس پہ یوزلی ڈاگ فائٹس میں نے دیکھی ہے نا جو ہوتی ہیں. آپ بہت ہائی سپر سونک سپیڈ پہ ڈاگ فائٹس نہیں کرتے، اس میں آپ BVR کرتے ہیں یا اکثر وہ بھی نہیں کرتے، آپ کروزنگ الگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ڈفرنٹ سپیڈز ہیں. لیکن 800 تک کی جو سپیڈ ہے بڑی جسے کہتے ہیں نا کہ اچھی سپیڈ ہے. اٹس ناٹ بیڈ. اٹس اے سب سونک، اٹس ناٹ سپر سونک. بٹ اگر ایک جہاز آپ کے ریڈار میں نظر ہی نہیں آ رہا تو پھر ٹینشن کیا ہے آپ کو کہ کوئی سپر سونک چیز اس کو دیکھ ہی نہیں سکتی ہے. یہ سپر سونک کو دیکھ سکتا ہے اور یہ کلوز ٹو سپر سونک اڑ بھی سکتا ہے، 0.6 0.7 0.8 سپر سونک. خیر، پوائنٹ بینگ یہ جہاز جو یہ لوگ بنا رہے ہیں اس کی جو اپنی جو تصویر میں دکھا رہا ہوں صاف سمجھ آ رہی ہے کہ یار نہ صرف یہ ریڈار ایبزاربنٹ مٹیریلز اس میں یوز ہوئے، کمپوزٹ مٹیریلز اس میں یوز ہوئے، ڈیزائن اینڈ اسٹرکچر بھی ان لوگوں نے اس کا اسی طرح سے بنایا ہے کہ یہ چیز بہت زیادہ نہ صرف یہ کہ ریڈار کو ریفلیکٹ کرے بلکہ ایبزارب ڈیفلیکٹ بھی کرے اور ایبزارب بھی کرے. اور یہ جنریشن کا جو یہ جہاز بنانے چلے ہیں، یہ جو یہ بیرکٹر TB2 والے جو ہیں، یہ جو بیکر ٹیکنالوجیز جو یہ جہاز بنانے چلی ہیں، اس سے گیم بالکل پلٹ جاتی ہے جس کی لوگوں کو مجھے نہیں سمجھ آ رہی لوگ ڈسکس کیوں نہیں کر رہے. اس سے گیم اس طرح سے پلٹ جاتی ہے کہ ابھی یہ لوگ
5th जनरेशन फाइटर का मॉकअप बनाया है इन्होंने। अभी ये BAE सिस्टम्स यूके के साथ सब कॉन्ट्रैक्शन इनकी सब कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ किया कि भाई जो तुम बनाओगे हमारे लिए काम करोगे, जो तुम बनाओगे उसके IP राइट्स हमारे होंगे, कॉपी राइट्स हमारे होंगे। मतलब हमें कल को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता कि यार इनके 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम को हॉल्ट कर दो ना। लेकिन साथ ही साथ अपने घर के अंदर खुद से ये लोग 6th जेन की पहली सीढ़ी पे पांव रख चुके हैं। 6th जेन में और क्या है, स्मार्ट म्यूनिशंस तुर्की ऑलरेडी बना रहा है, स्टेल्थ, इस जहाज की स्टेल्थ ऑलरेडी है, एंड व्हाट 6th जेन इज ऑल अबाउट ड्रोन फाइटिंग। बंदा जमीन पे बैठा होगा 800 किलोमीटर दूर, वो ड्रोन उड़ा रहा होगा, और ड्रोन F-16 से ज्यादा खतरनाक तरीके से उड़ा होगा, F-22 को मार रहा होगा। ये पहला स्टेप से आगे जा चुके हैं। अगर ये इन मटेरियल्स पे, कंपोजिट मटेरियल्स पे जो ये कंपनी इस्तेमाल करती है, ये स्पीड्स अचीव कर लेते हैं और ये ड्रोन डिप्लॉय कर देते हैं, सो इन लोगों को अपने शायद 5th जनरेशन फाइटर्स जो फ्लीट मेंटेन भी करें तो ये बड़ा कोई लिमिटेड यूज के लिए लोग मेंटेन करें, उसको बनाएं। ये डायरेक्ट 6th जेन के ऊपर आगे चले जाएंगे। ये पहला स्टेप है 6th जेन का जो ये लोग ले चुके हैं। तो 27 से 28 ऐसी कंपनीज जो बिग डेटा में काम कर रही हैं, जो साइबर सिक्योरिटी में काम कर रही हैं, जो मेटलर्जी में काम कर रही हैं, जो रेडार्स में काम कर रही हैं। अच्छा, मैंने अभी एक कंपनी का नाम नहीं लिया, वो तो उनके पास जेट इंजन भी हैं, वो F-110 इंजन भी बना रही हैं। ये टुसास एक बेसिकली इनकी एक वेरिएशन है, टर्किश कंपनी है जो कि अंडर लाइसेंस जनरल इलेक्ट्रिक की लोकल लाइसेंस पार्टनर है, और वो तो F-110 इंजन भी बनाती है। इसके अलावा कोई 8-9 तो उनके पास अपने इंजन है, दो उसमें जेट कमर्शियल इंजन उन्होंने बनाए हुए, जो अब मुझे नहीं पता वो किन किन एप्लीकेशंस में उसको यूज करेंगे, उनकी सर्विस लाइफ कितनी है, फ्लाइट आवर्स जो होते हैं वो कितने हैं उसके, वो बात की बात है। लेकिन पॉइंट जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये बहुत आगे जा चुके हैं। ये एक आपके सामने मैंने एक PDF के कुछ टुकड़े हैं जिसको मैं आपके सामने स्क्रीन पे पेश करूंगा। टर्की की जो मैंने, मिस्टर कॉटिल हैं, वो हैं तुर्की की टर्किश एरोनॉटिकल इंडस्ट्रीज के जो CEO हैं, पाकिस्तान आए हुए थे। इनका कोई प्रोग्राम था किसी चैनल पे, मैंने वो सुना था। तो ये जो बात कर रहे थे वो बहुत जबरदस्त थी। वो इसलिए जबरदस्त थी, ये कह रहे थे कि 5th जनरेशन यंग टैलेंट के लिए कुछ भी नहीं है। जो ओल्डर लोग हैं वो बड़े जैसे कहते हैं ना, कायदे कवानीन के मुताबिक चलते हैं, डिग्रियां देखते हैं, एक्सपीरियंस को मेजर करते हैं, फेलियर्स नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये ओल्डर जनरेशन के प्रॉब्लम्स हैं। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ ऐसे नहीं होगी, होगी तो बस एक ही दफ़ा में ठीक हो जाए। इनोवेशन नहीं कर सकते, और जो इनोवेशन करते भी हैं तो बेसाखियों को ढूंढते हैं। ये पुरानी जनरेशन में प्रॉब्लम है। लेटेस्ट जनरेशन के जो बच्चे पाकिस्तान में, तुर्की में, दुनिया में हर जगह पैदा, इंडिया में जितने पैदा हो रहे हैं, उनके नजदीक देर इज नथिंग दैट दे कैन नॉट अचीव। 5th जनरेशन ने पढ़ लिया तो क्यों नहीं हो सकता। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, इस्लामाबाद की मैं उस दिन रिपोर्ट पढ़ रहा था कि नस्ट ही में, जहाँ पे इन्होंने खोला है अपना, तुर्की वालों ने, नस्ट ही में पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के साथ मिलके गैलियम नाइट्रेट बेस्ड आईसा रेडार की जी तैयारी होने वाली है, खत्म होने वाली है। गैस वर्जन ऑफ आईसा, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार्स, ये जरा से ट्रेडिशनल, मतलब थोड़े से पुरानी टेक्नोलॉजी है तो ईसा बिल्कुल नहीं, लेकिन ये ईसा में पुरानी है। जैसे आपके ये अल्तिस है, ठीक है, और फिर ग्रांडे उससे आगे है। ये बैठ के इस्लामाबाद में ये चीज डेवलप कर रहे हैं, इस्लामाबाद में बच्चे डेवलप कर रहे हैं, नस्ट के बच्चे डेवलप कर रहे हैं। हमारे पास नेस्कॉम है, हमारे पास गिड्स है, हमारे पास पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स एज इट सेल्फ है। मुझे याद है स्टार्ट में जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया तो उस टाइम पे मैं सोशल मीडिया में काफी ज्यादा इन था, सोशल मीडिया मार्केटिंग में मैंने अपनी एजेंसी खोली थी। एक बच्चा मैंने UET पेशावर को उठाया था, उस बच्चे ने मिराज के जहाज के कुछ इंजन का एक कंपोनेंट है, इंजन स्टार्टर वो उसको कहता था, आई डोंट नो, बड़ी हैवी इक्विपमेंट है, उसको लेके कोई ऐसा पावर जनरेटर उसने बनाया था, और वो हर दिन वो बच्चा पहुंचा होता था ये कामरा। जब देखो 2 दिन हमारे पास ऑफिस आता था, 2 दिन वो कामरा में होता था, और वो जहाज के उस स्टार्टर से उसने ऐसी डिवाइस बनाई जो कि ये हमारे जो इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं उसके जो एग्जॉस्ट पाइप्स हैं उसमें अगर लगा दी जाए तो जितना भी वो गंदा फाजिल स्मोक एग्जॉस्ट हो रहा है, वो उस एग्जॉस्ट को स्मोक को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी में, और वो बिजली प्रोवाइड करेगा आपके प्लांट को, आपकी फैक्ट्री को। तो आपकी जो इन्वायरमेंट है वो भी फ्री, डर्टी नहीं होगी, इन्वायरमेंट आपकी फ्रेंडली हो जाएगी।
साफ हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी, और आपकी जो यूटिलिटी बिल्स एंड कॉस्ट हैं वो भी 40 to 60% रिड्यूस हो जाएंगी, क्योंकि वो आपके एग्जॉस्ट की गैस पे वो स्टार्टर उस मशीन को, उस जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए वो मिराज का वो स्टार्टर चाहिए होता था। उसने मुझे वीडियोस दिखाई थी, वो यूईटी पेशावर मेरे ख्याल से लेके भी आया था, उसने ऑन किया था, तो मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 2013 यार, 2013 2012, 2013 2014, सॉरी नॉट 12। टुडे नस्ट के बच्चे आर मेकिंग गैलियम नाइट्रेट का ईसा, एंड टर्की इज माशाल्लाह 27 से 30 उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सबसिस्टेंसी कंपनीज हैं, यानी हमारी जो मिलजियम क्लास प्रोजेक्ट्स की जो शिप्स हैं उसके अंदर सारे सब सिस्टम्स हो गए, नेविगेशन सिस्टम्स हो गए, कंप्यूटर स्क्रीन से लेके मैं कहता हूँ नेटवर्किंग केबल से लेके जो भी डेटा सेंटर्स, वो सब कुछ जो मिलिट्री ग्रेड के वो सब टर्की बना रहा है। अब इस सब को देखने के बाद, इस सब को समझने के बाद, नोइंग के इनके पास एक्सपीरियंस है, इंजन बनाते ये लोग हैं, चाहे लाइसेंस पे बनाते हैं, अपने भी 2 इंजन बना चुके हैं, जेट इंजन बना चुके हैं, टर्बो शाफ्ट हेलीकॉप्टर इंजन बना चुके हैं। ठीक है, T129 में वो नहीं लग सकते थे क्योंकि T129 का डिजाइन ही एज इट इज इम्पोर्टेड था, इनका अपना डिजाइन नहीं था, वो उसमें नहीं लगा सकते थे। 2 स्ट्रोक इनके पास डीजल इलेक्ट्रिक टर्बो इंजन हैं जहाज, छोटे छोटे जहाजों के लिए, उससे लेके फुल जेट इंजन प्रोपल्शन सिस्टम वाले भी इनके पास मौजूद है। इंजन की भरमार है, लेकिन अगेन उसमें भी इनको आगे और भी जाना है, और भी आगे जाना है इनको, अपने TB2 और बेकर की जो ये जो अकिंची ड्रोन्स, जो इनका ये फ्लाइंग फिश हो गई, ये ड्रोन, इन सब में इन्होंने आगे जाके टाई एफएक्स में इन्होंने अपने ही इंजन्स का इस्तेमाल करना है। सो तुर्की ने 20 साल में वो सब अचीव कर लिया है जो कि, और मतलब इससे फास्टेस्ट, स्मार्ट, कॉम्बैट प्रूवन ग्रोथ ऑफ इक्विपमेंट मैंने कहीं नहीं देखी जो तुर्की ने की है। तो मेरे हिसाब से अगले 5-6 साल में तुर्की से 5th जनरेशन का जहाज प्रोटोटाइप नहीं बनाएगा, वो 6th जनरेशन उसमें उससे पहले कदम रख चुका होगा। 5th जनरेशन इज जस्ट गोइंग टू बी लाइक यार ये भी कर लेते हैं, ये 6th जनरेशन में चले जाएंगे, 5 नहीं तो 6 नहीं तो 8 साल में तो ये पहुंचे होंगे, बिकॉज ये ऑलरेडी 6th जनरेशन के एक ड्रोन की पहली सीढ़ी पे इन्होंने पांव रख दिया। पहली सीढ़ी इज सबसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट जो टोटली ड्रोन है, जो Su-75 चेकमेट में भी रशिया ने उसका एक कॉन्सेप्ट निकाला है, और 6th जनरेशन में सुपरसोनिक बना दें, उसको इक्वल कर दें F-22 के, तो बात तो हो गई। खैर, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लिहाजा अब मेरे ख्याल से चीज़ों का आंसर मिल गया होगा कि यस, टर्की इज मोर देन केपेबल, वो ये सब कुछ कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब कुछ उनके पास मौजूद है। पाकिस्तान के लिए इनकी पार्टनरशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टू हैव 2 डिफरेंट मेंटालिटीज, चाइनीज पाकिस्तानी, सॉरी 3, चाइनीज पाकिस्तानी एंड टर्की, ताकि हम वेस्ट एंड ईस्ट के बीच में वो ब्रिज का काम करें। पहले हम अमेरिका और चाइना के बीच में थे, अब हम तुर्की और चाइना के बीच में। ओके फोक्स, अब मेरा रोजे की इफ्तारी का टाइम होने वाला है, ये तो 6:31 हो गए माशाल्लाह, 15 मिनट में इफ्तारी है, एंड मेरे घर का रास्ता 1 घंटे का है। सो आई हैव टू लीव नाउ जी। हैव अ नाइस डे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज जनाब।